ابرار دوڑیے خفشائے سکینہ جگر افگار چلاتی تھی کہ بابا مجھے یہاں چھوڑو نہ جنہار دکھلا دو مجھے لاش عباس علام دکھلا دو مجھے لاش عباس علام پانی نہ ملا مر گئے وہ خوں میں نہا کر میں روں گی اب لاش عباس پہ جا میں روں گی اب لاش عباس پہ جا آخر اسے دریا کی طرف لے کے چلے شاہ یوں کہنے لگے فوج سے بڑھ کر کئی گمراہ کیا خز ہے آتے ہو کدھر ہے شہیدی جا دریا پہ وہ مارے گئے جی دریا پہ وہ مارے گئے تھی جن کی تمہیں چاہ پانی کے لیے لاکھ جوانوں سے لڑے ہیں اور ہاتھ کٹائے ہوئے ریتی میں پڑے اور ہاتھ کٹائے ہوئے ریتی میں پڑے ناگاہ نظر آیا انہیں لاش عباس چلا کے کہا ہے ہم ہو گئے بے آس پہنچیں گے نہ تم تک تھا یہی بھائی کو وسواس اب کون بجھائے گا سکینہ کی بلا اب کون بجھائے گا سکینہ کی بلا ہاتھوں کے تصدق تنے صد پاش کے صدقے اے جان برادر میں تیری لاش کے ساتھ اے جان برادر میں تیری لاش کے ساتھ تھے السلام علیکم مومنین مومنات آپ کی خدمت میں چند گزارشات ہیں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے یہاں پر مسلسل مجالس کا سلسلہ ہے جس میں انشاءاللہ کل مولانا قبلہ سید پاک علی طالب حسینی خطاب فرمائیں گے اور اس کے بعد جناب ظفر عباس صاحب تشریف لائیں گے انشاءاللہ العزیز یعنی تھرسڈے سے وہ اپنی مجالس کا آغاز کریں گے. ہم انتظامیہ کی جانب سے مولانا قبلہ شاہد حسین صاحب کا دلی طور سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہم کو یہ فیض بخشا اور آج ان کی آخری مجلس ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. میں آپ کو زحمت دیتا ہوں کہ ذہنی ممبر ہوں. فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي جعل لنا لسانا وشفتين
وهدانا النجدين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سلسلة الأنبياء والمرسلين أولها آدم وآخرها خاتم وفي وسطها نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وداود وسليمان وموسى وعيسى لا سيما على شرفهم وأفضلهم سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلوات آج اس سلسلے کی چوتھی مجلس ہے اور مسلسل 3 روز سے اور آج چوتھا روز اسی آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کر رہا تھا آج آخری مجلس ہمارا. لیکن یہ سلسلہ ایسا نورانی ہے کہ جس کا نہ اول معلوم ہے مجھے نہ آخر معلوم ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ جتنا اس بارے میں سچ میں اتنے مطالب ہیں اس نور کے ہی سلسلے میں کہ پھر انشاءاللہ کبھی فرصت ہوئی کبھی ہم آپ ساتھ مل بیٹھے تو پھر اس پر گفتگو کی جائے گی کہ نور کیا شے ہے اور قرآن مجید نے کس کو نور کہا ہے. کل میری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ کچھ لوگوں نے جب یہ آیت پڑھی کہ جس میں ارشاد ہوا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی جانب سے اے لوگوں تمہارے پاس 2 چیزیں آئی ہیں، ایک کتاب، ایک کھلی ہوئی واضح کتاب، روشن کتاب، اور ایک خود نور. تو اب لوگوں نے گوشے پیدا کیے اور چاہا یہ کہ قیل و قال کر کے اس نور سے بچ کے نکل جائیں. تو اب کسی نے کہا کہ نور سے مراد اسلام، کسی نے کہا کہ نور سے مراد موسیٰ، کسی نے کہا کہ نور سے مراد فلاں. بہرحال اور میں نے چند تفاسیر آپ کے سامنے پیش کی، ورنہ نور سے لوگوں نے بہت زیادہ معنی لے لیے. اور ایک بات آپ کو نکتے کی بتائے دیتا ہوں، وہ یہ کہ میں تو اپنے مطالعے میں یہ کرتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں کہ جب مطالعہ کرنے لگیے خاص طور سے قرآن مجید کا، اور جہاں پر یہ دیکھے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس لفظ کا معنی یہ، اس کا یہ، اس کا یہ، اس کا یہ، ایک لفظ کے 12 12 15 15 20 20 معنی کرنے لگ جائیں یا پھر کسی روایت میں ایسا کرنے لگیں تو بس وہیں ٹھہر جائیے. سمجھ لیجئے کہ یہی کچھ ہے کہ جسے چھپایا جا رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں آپ. ہر چیز میں، یعنی حتیٰ یہ کہ آئے مودت میں لوگوں نے ابھی حال ہی میں ہندوستان میں ایک صاحب اپنے ہوتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا اور ٹوٹی پھوٹی جتنی عربی ان سے سیکھی، ہاں اس حساب سے اعتراض کیا استغفر اللہ نعوذ باللہ قرآن مجید پر، اور کہا کہ یہ جو آیت آئی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا ہوں کسی اجر کا، صرف
ایک چیز کا سوائے اس کے کہ میں اپنے قربا میں محبت مانگتا ہوں. یہ لفظی ترجمہ میں ہی بنے گا. تو انہوں نے کہا کہ میں مانگی ہے مودت سے تو نہیں مانگی، یعنی اس میں بھی ایک گوشہ پیدا کر دیا. بس آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جہاں پر یہ میں اور سے میں ہونے لگ جائے بس وہیں ٹھہریے اور وہیں پہ ڈھونڈیے کہ اصل اس کا مصداق کون ہے اور کیا بات کہی جا رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں. اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ اللہ نے خاص اہتمام کیا ہے اس قرآن مجید. اللہ چاہتا تو دیکھیے دو طریقے سے قرآن مجید کی حفاظت ہو سکتی تھی، جیسے کہ اس نے کہا ہے اپنے اس کتاب میں کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو اس کا کیا مطلب تھا؟ ایک تو حفاظت کا طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ ہماری حفاظت ایسی ہوگی کہ جیسے ہی کوئی ہاتھ لگائے گا قرآن مجید کو کرنٹ لگے گا پیچھے ہٹے گا، جھٹکا لگا پیچھے گیا. ایک تو حفاظت کا طریقہ یہ تھا، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اسی قرآن مجید میں ہم اہل بیت کے سلسلے میں جتنی آیات ہیں ان کو چھپا چھپا کے رکھیں گے تم ڈھونڈ نہ پاؤ گے، اور وہی لوگ ڈھونڈ پائیں گے کہ جن کے آنکھوں میں نور ہوگا جو نورانی ہوگا، وہ کہ جو چراغ ساتھ میں لے کے چلیں گے اہل بیت کا، وہی ڈھونڈیں گے کہ اس قرآن میں کہاں کیا رکھا ہے اور کیا چھپایا گیا ہے. ایک صلوات پڑھیں آپ. بہرحال تفصیلی گفتگو میں ایک جھلک دکھائی دیتا ہوں آپ کو. یہ میرا موضوع نہیں تھا، میں سوچ کے آیا تھا کہ یہ پڑھوں گا. ایک جھلک دکھائی دیتا ہوں کہ کیسے کیسے چھپائی گئی آئے غدیر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت کہاں رکھی ہے؟ آپ نے دیکھا کبھی؟ غور سے دیکھیے گا آج جا کر کے. اس سے پہلے کی جتنی آیات ہیں ان سب میں گوشت کے احکام بیان کیے گئے ہیں. فلاں چیز کا گوشت کھاؤ، فلاں چیز کا نہ کھاؤ. اگر جانور پہاڑی سے گر جائے چھٹپٹا کے مر جائے تو اس کا گوشت نہ کھاؤ. ایسا گوشت ویسا گوشت، یہ گوشت وہ گوشت، فلاں چیز کا نہ کھاؤ، جو جس پر جو ہے وہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، ذبح کیا جائے نہ کھاؤ، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ایک دم سے ایک آیت لگائی الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہی ہم نے تمہارے دین کو پورا کر دیا. بتائیے سارا دین مکمل ہوا گوشت پہ آ گئے. یہ تو ہم لوگوں کا دسترخوان ہو گیا، گویا دین نہ ہوا دسترخوان ہوا کہ بغیر گوشت کے کوئی کام بننے ہی والا نہیں. جب گوشت آ گیا تو اب گویا دسترخوان پورا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بعد والی آیتیں پھر گوشت کے بارے میں تو گویا ایک گوشت کے لتھڑوں میں چھپائی ہوئی ایک آیت ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا کلام ہے، گوشت پہ تھوڑی نہ ختم ہوگا. ساری نعمتیں گوشت پہ نہیں، بلکہ چھپانا چاہتا تھا کہ تم لوگ جب گوشت دیکھ لو گے تو ہڈی تلاش نہیں کرو گے. کوئی ہے اس کباب میں ہڈی بننے والا. ایک صلوات پڑھیں. بہرحال آپ دیکھیے گا آئے تو اس طریقے کی جتنی آیات ہیں، دعوے سے کہہ رہا ہوں، دعوے سے اہل بیت کے سلسلے میں جتنی آیات ملیں گی جو فضیلت بیان کر رہی ہیں، سب کو اللہ نے چھپا چھپا کے رکھا اور سب کو وہی لوگ ڈھونڈ پاتے ہیں جن کو چشمے نظر دی ہے، ایسی نورانی نظر دی جو ڈھونڈ پائیں. بہرحال تو ان سب چیزوں میں جہاں قیل قال شروع ہو جائے اور جہاں لوگ یہ کہیں کہ اس کا یہ معنی، اس کا یہ معنی، اس کا یہ معنی، بس میں ٹھہریے اور دیکھیے گی کیا معنی. تو اب کل میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی نور سے لوگوں نے پتہ نہیں کتنے معنی مراد لے لیے. ان میں سے ایک معنی یہ بھی لیا کہ قرآن ہے اس کا مطلب. تو میں نے عرض کیا کہ 2 کتابیں تو پیغمبر لائے نہیں تھے. اور ان میں سے ایک معنی یہ بھی لیا کہ نور سے مراد پیغمبر ہے، یعنی اللہ نے 2 چیزیں تمہارے پاس بھیجی، ایک کتاب مبین اور ایک پیغمبر. میں کہتا ہوں کہ یہ بھی معنی صحیح ہے. وجہ کیا ہے؟ سورہ تغابن ایک اور آیت پیش کر رہا ہے. اور سر اللہ فی العالمین جناب امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں میرے مولا فرماتے ہیں کہ القرآن و یفسر بعضہ بعضا،
قرآن کی تفسیر دیکھنی ہے تو کچھ قرآن کی آیتیں دوسری آیات کی تفسیر خود کیا کرتی ہیں. یعنی جب تم یہ اٹک جاؤ، پھنس جاؤ، نہ سمجھ پاؤ کہ نور سے مراد کیا ہے، تو اسی قرآن میں ڈھونڈو، تمہیں مل جائے گا کہ نور سے مراد کیا شے ہے. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک آیت ملی، فآمنوا، غور سے سنیں اس آیت کو، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. دیکھو مسلمانوں، دیکھو لوگوں، دیکھو لوگوں، تین چیزوں پر ایمان لاؤ. اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پہ ایمان لاؤ کہ جو رسول کے ساتھ بھیجا گیا. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. دیکھو اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ کہ جو رسول کے ساتھ بھیجا گیا. اب آپ اس نور کا جو بھی معنی ابھی رکھتے ہیں باقی، لیکن اس آیت سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ تین چیزیں ہیں، ایک اللہ پر ایمان لانا، ایک رسول پہ ایمان لانا، اور ایک نور پہ ایمان لانا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول، وہاں جو پہلی آیت پڑھی تھی وہاں پر نور سے مراد رسول نہیں ہو سکتے، کیونکہ رسول کے ساتھ ایک چیز لگی ہے جس کا نام ہے نور. ایک صلوات پڑھیں. تو اب وہ نور ہے کیا، بس یہی بتانا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ نور کیا شے ہے. اب آپ سے ایک سوال ہے، میری مجلسوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم گفتگو ہوتی ہے اور یہ ویسی مجلس نہیں ہوتی. بار ایک سوال یہ بتائیے کہ مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے؟ مومن میں اور مسلم میں کیا فرق ہے؟ اچھا، اگر آپ یہ کہیں، کوئی صاحب، آپ تو نہیں کہیں گے، کوئی صاحب یہ کہیں کہ نہیں دونوں باتیں ایک ہی ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو میں قرآن مجید کوٹ کرتا ہوں. اس کا حوالہ دیتا ہوں سورہ حجرات. قالت الاعراب آمنا. اے پیغمبر، یہ عرب کے بدو دیہاتی آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دیے کہ تم لوگ ایمان نہیں لائے ہو. ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ تم لوگ مسلمان ہو گئے، یعنی مسلمان ہو گئے اب ایمان نہیں لائے ہو. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اور چیز ہے، مسلم الگ چیز ہے، مومن الگ چیز ہے. دیکھیے تین زینے ہیں، جیسے اس ممبر کے زینے ہیں آپ نے بنائے ہیں، ایسے تین زینے ہیں اسلام میں. کل میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ ابھی یہاں دیکھیں دو پہ نہیں مان رہے ہیں، وہاں کل وحدانیت کا بڑا تقاضا تھا، دو بات نہیں مان رہے تھے، ایک ہی بات مانیں گے. آج دیکھیے گا دو پہ اڑ جائیں گے، تین نہیں مانیں گے. 12 تین زینے ہیں. پہلے زینے کا نام موحد، وہ کہ جو اللہ کی وحدانیت پہ اقرار کرے، اس انسان کا نام ہے موحد. اللہ کو ایک ماننے والا، توحید کا قائل انسان موحد کہلاتا ہے. اس کے بعد جو زینہ بنا اس کا نام ہے مسلم، اسلام. اور وہ شخص ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اس کا نام ہے مسلم. اور اگر کسی نے تیسرا زینہ بھی طے کر لیا تو اس کا نام ہوگا مومن. یعنی کسی نے اگر یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، تب وہ کہلائے گا مومن، ورنہ ہر انسان مومن نہیں. یہ تینوں زینے طے کر کے آؤ تب مومن بنے. اور اس کے بعد ایک زینہ بنایا ہے، وہ تین زینے عقیدے سے متعلق. ایک زینہ اور اس قرآن نے رکھا، اسلام نے رکھا، اور اس کا نام ہے متقی. متقی کون ہے؟ جہاں جہاں آپ قرآن میں دیکھیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے، یعنی جو لوگ تین زینہ چڑھ چکے ہیں، اس کے بعد جنہوں نے عمل کیا وہ متقی. یہ چوتھا زینہ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں اور سے ایک بات آپ کو پھر ہوم ورک اسائنمنٹ دیے دیتا ہوں، وہ یہ کہ قرآن مجید جا کے کھنگال کے دیکھیے، خوب دیکھیے. پورے قرآن مجید میں غور سے سنیے بھائی، پورے قرآن مجید میں جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی حکم دیے گئے، سب مومنوں کو دیے گئے ہیں. توجہ سنیے گا، جتنے حکم دیے گئے ہیں سب مومنوں کو، کوئی مسلم کو نہیں دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا، آیات پڑھتا چلا جاؤں جتنی کہیے. چلیے شروع کرتے ہیں وضو سے ہی. بھائی نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، پہلا کام وضو.
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। ए ईमान वालों, ए मुसलमानों नहीं, ए ईमान वालों, जब नमाज पढ़ने खड़े होया करो तो देखो इस तरीके से चेहरा धोया करो, इस तरीके से हाथ धोया करो, इस तरीके से सर का मसा करो और इस तरीके से पैर का मसा करो। ईमान वालों को हुक्म। दूसरा फिर हुक्म नमाज पढ़ने के लिए किससे कहा गया है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। क्या अक़ीमुस्सलात जहां जहां देख डालिए सब यही कि अगर ईमान वालों तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है कि तुम नमाज पढ़ो, मुसलमानों को नहीं दिया जा रहा, मुस्लिमों को नहीं दिया जा रहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु कहा गया, अस्लमू नहीं कहा गया। ईमान वालों तुम्हें अल्लाह हुक्म दे रहा है, तुम उसके चहीते हो, तुम उसके प्यारे हो, तुमसे बात कर रहा और नहीं। नमाज जुमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति, जब तुम्हें रोज़े जुम्मा आवाज दी जाए ईमान वालों, मोमिनों, तो आ जाओ नमाज पढ़ा करो। नमाज जुमा के लिए भी आपसे कहा गया। ठीक, इसके अलावा रोजे की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पे रोजे वाजिब किए गए हैं। बस मोमिनो, तुम पे रोजे वाजिब किए गए और हर एक पे वाजिब नहीं किए गए, मुसलमानों पे नहीं किए गए। यही नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ मोमिनो, तुमसे कहा जा रहा है कि तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। 14 सच्चों के साथ, और किसी से नहीं कहा जा रहा। तुमसे कहा जा रहा है कि सच्चों के साथ हो जाओ। हर जगह याद रखिए, फिर से दोहरा रहा हूं, हर जगह हुक्म दिया गया मोमिनों को, कहीं पर मुसलमानों को हुक्म नहीं दिया गया। तो भाई ये मुसलमान क्यों अमल कर रहे हैं सारे? हैं? ये नहीं दिया भाई आपको। मैं मिसाल से बात को समझाता हूँ, आप समझ जाएं। सलवात पढ़ें। देखिए, कहीं पे चंद बच्चे खड़े हुए थे, हम सिर्फ बच्चे थे, 5-5, 6-6 साल के सब बच्चे खड़े हुए थे। आप लोगों में से कोई बुजुर्ग एक साहब पहुंचे, उन्होंने कहा, बच्चों आज दौड़ का मुकाबला है तुम्हारा। देखो वो सामने एक सुतून लगा है, खंबा लगा है, इस सुतून को, इस खंबे को जो सबसे पहले छू के वापस आएगा उसको मैं मसलन ये इनाम दूंगा, एक चॉकलेट दूंगा, ये इनाम मिलेगा, 100 रुपए दूंगा। और अब बच्चे तेजी से दौड़े, लेकिन जहां बच्चे खड़े थे वहीं पर एक साहब दाढ़ी वाले भी खड़े थे, बड़ी दाढ़ी वाले, वो भी दौड़ गए और तेजी से दौड़ते गए और सुतून छू करके वो दाढ़ी वाले साहब पहले आ गए। उन्होंने हाथ फैला दिया कि साहब हमें जो है वो इनाम दीजिए। तो पलट के आप क्या कहेंगे? सरकार, मैंने आपसे कब कहा था कि आप छू के आएंगे? जिससे कहा था वो छू के आएगा, उनमें जो पहले आएगा उसके लिए ये इनाम है। अरे सरकार, आपसे मुसलमानों से कब कहा गया था कि नमाज पढ़ के आइए, रोजा रख के आइए, ये कीजिए, वो कीजिए? जिनसे कहा गया उन्हीं को इनाम दिया जाएगा। एक सलवात पढ़े। मुसलमानों से नहीं कहा गया भाई, आप क्यों इतनी जहमत कर रहे हैं? रोज़े क़यामत आप तलबगार न रखिए इनाम। और मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, कुरान कोट कर रहा हूँ भाई। या आप ना कहिएगा कि मौलाना अपनी तरफ से कुछ जोड़ के चले गए। देख लीजिएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहाँ आया? 258 जगह पे आमनू आया। ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, जितना हुक्म है सब के सब ईमान वालों के लिए है ही नहीं दूसरों के लिए। नमाज पढ़िए तो आप, रोजा रखिए तो आप, अमल कीजिए तो आपसे ही सारा मुखातब आप हैं, एड्रेस ही आप हैं, कोई किसी और को एड्रेस किया ही नहीं गया। ये जो कुरान भेजा गया, ये जो अहकाम भेजे गए, ये हमारे लिए भेजे गए। सलवात पढ़ें। तो अब आयत क्या कह रही है, गौर से सुने। देखिए आयत कहां से शुरू हुई थी? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है ये सारी आमनू आमनू लगा। और अब आयत कह रही ईमान 3 चीजों पे लाना बस। फिर उसके बाद हम सब इस लायक बन जाएंगे कि अल्लाह हमसे कलाम करे और हमसे कहे कि ये करो, वो करो, वो करो। क्या है 3 चीजें? आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वन नूरिल लज़ी अंज़लना।
تم لوگ ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر اور اس نور پر کہ جو نازل کیا گیا. یہ ہے آیت. تین کتنے جز بن رہے ہیں آیت کے؟ کتنے چیزوں پہ ایمان لانا ہے؟ تین چیزیں، اللہ، رسول اور وہ نور. اب یہ نور کیا ہے تو ہم کیا سمجھیں کہ کیا؟ وہی بتائیں کہ جو نورانی ہوں. تو اب ہمارے اور آپ کے ساتویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں مولا کہ النور هو الامام. نور تو اس امام کا نام ہے کہ جو پیغمبر کے ساتھ آیا، ساتھ رہا اور ہمیشہ باقی رہے گا. بات سمجھ میں آ گئی میری بھی کہ چلو بھائی اب تین جز ہو گئے ایمان کے. کیا کیا؟ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان اور اس نور پر یعنی ایمان امام پر ہمارا ہونا چاہیے. تین چیز ہو گئی. لیکن اب بتائیے کہ مسلمان یہاں پر تین نہیں پڑھ رہے ہیں. کل ایک سے دو پہ نہیں آ رہے، آج دو سے تین پہ نہیں آ رہے ہیں. ان کے کلمے میں کیا لکھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس اس کے آگے نہیں. آپ دیکھ لیے سعودی عرب کا پرچم دیکھیے، جہاں دیکھ لیے بھائی پتہ نہیں کتنی جگہ، سب جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر اور اس نور پر کہ جو نازل ہوا. قرآن کہہ رہا تین چیز، یہ کہہ رہے نہیں دو چیز. میں کہوں گا مسلمانوں تمہیں تو تین کا پہاڑا بڑا اچھا آتا ہے، یہاں آ کے تین کا پہاڑا بھی بھول گئے. ایک صلوات پڑھیں آپ. دیکھیے ہم تین کہیں تو وہ تین نہیں کہنے کے تیار. عجیب مشکل ہے. ہم تو تین تک آ گئے بھائی، قرآن ہم کو لے آیا تین تک، لیکن وہ تین تک نہیں. ہمارا کلمہ دیکھیے پورا کلمہ ہے. ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. ہمارا یہاں سے لے کر کے قبر تک یہ چیز جانی انشاءاللہ. اور اللہ ہمارے زبان کا آخری کلمہ یہی انشاءاللہ کرا. اس دنیا سے جائیں تو یہی تین باتیں، تین چیزوں پر ایمان لے کے جائیں. بس یہی چیز ہے، سمجھ لیے. ورنہ جھولی میں ہے کیا ہمارے پاس؟ یہ بتائیے آپ کیا لے کے جائیں گے؟ ایک شعر یاد آ گیا مولا امیر المومنین علیہ السلام کا، صلوات پڑھیں. یہ شعر مولا نے، دو شعر ہیں، یہ شعر مولا نے جناب سلمان فارسی کے کفن پہ لکھوائے تھے. سوچ لیجیے آپ کی کیا چیز ہے. ابھی آپ کو روایات ملیں گی کہ جس کے کفن پہ مثلاً جوشن کبیر لکھا ہو تو اس کا یہ ہونا، مثلاً کہ جوشن کبیر جس کے کفن پہ لکھا ہو وہ کبھی جہنم میں نہیں جلایا جائے گا. ایسی روایات ہیں نہیں ہیں. آیت الکرسی لکھی ہو کفن پہ تو یہ ثواب ہے، وغیرہ وغیرہ. اس میں سے یہ چیز آج سے بڑھا لیجیے. کیا ہے؟ دو شعر ہیں اور بے انتہا اچھے شعر ہیں. میں سمجھتا ہوں شاید پوری دنیا میں اس سے اچھے شعر نہیں بنے ہماری ترجمانی کرنے کے لیے. وفدت علی الکریم بغیر ذات. میں تو ایک کریم کی بارگاہ. پہلے آپ کے سامنے ایک بات پہلے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ شعر کا مطلب سمجھ سکیں. دیکھیے اگر مجھے کوئی راجہ صاحب، کوئی نواب صاحب اپنے یہاں دعوت کو بلائیں اور کہیں تشریف لائیے آپ فلاں روز فلاں وقت پہ آئیے گا ہمارے گھر، اور میں ان کے گھر پہنچوں کھانا کھانے، ان کے یہاں دعوت پہ گیا ہوں، لیکن ساتھ میں اپنے ساتھ ایک پوٹلی میں ایک روٹی اور بیچ روٹی میں مثلاً سبزی بھٹا کچھ رکھ کے لے جاؤں اور رومال بندی ہوئی پوٹلی. اور جب میں پہنچا نواب صاحب کے ہاں تو نواب صاحب نے دسترخوان بچھوایا، یہ وہ سب. اور جب دسترخوان بچھ گیا اور قسم قسم کے کھانے لگ گئے تو میں نے اپنی پوٹلی کھول دی. نواب صاحب نے کہا یہ کیا؟ کہا میں اپنا ساتھ لے کے آیا ہوں. مجھے آپ پہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے آپ پہ بھروسہ نہیں تھا. اور یہ توہین ہے نواب صاحب کی، راجہ صاحب کی توہین ہے کہ میں اپنا کھانا لے کے جاؤں. اب یہ بات آپ کے اذہان عالیہ میں رہے تو میں وہ شعر پیش کروں. وفدت علی الکریم بغیر ذات. میں کریم کی بارگاہ میں آیا ہوں بغیر پوٹلی کے. بغیر پوٹلی کے، میرے پاس ذات راہ نہیں ہے، پوٹلی نہیں ہے، سفر کا سامان نہیں ہے. وفدت علی الکریم
बगैर ज़ातिन, मैं करीम की बारगाह में आया हूँ, पोटली में कुछ नहीं, पोटली ही नहीं, किस चीज की पोटली? मिनल हसनाते वल क़ल्बिस सलीमी, न मेरे पास हसनात है, न नेकियां हैं पोटली में, और ना बेहतरीन क़ल्ब है, न दिल है और ना अमल है, कुछ नहीं मेरे पास। तो क्या, क्यों आया फिर, क्यों नहीं लाया पोटली? क्योंकि फरमा रहे मौला कि वहमलु ज़ादे अक़बहु कुल्ले शैइन। देखो, अगर पोटली लेके जाओ किसी करीम की बारगाह में तो ये उस करीम की तौहीन है। इज़ा कान लवफ़ूदु अलल करीम, अगर करीम की बारगाह में जा रहे तो खाली हाथ जाओ। तो जिसको अल्लाह की करम पर यकीन न हो वो सोचे कि भाई हमारे पास ये नहीं वो नहीं, हमें अल्हम्दुलिल्लाह उसके करम पे यकीन है और मौला के शेर से मदद मिलती है। सलवात पढ़िए। हमारे पास वाकई कोई अमल का नहीं है, कोई पोटली नहीं साथ लेते जा रहे, ऐसा अमल की जो पसंद आ जाए उधर भी, ऐसा अमल की जो, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, आप दुआ पढ़ते हैं, ये दुआ तवस्सुल, कभी सोचिए और कीजिए कि दुआ तवस्सुल में जो आप कह रहे हैं कि मौला मैं अपनी हाजत आपके सामने रख रहा हूँ, ए मेरे मौला, ए मेरे आका, ए मेरे सैयद, ये सारी बात कह करके क्या रख रहे हैं? कुछ है आपके पास जो रख रहे हैं? कुछ नहीं, सच बात है, मेरे पास तो कुछ नहीं, आपको नहीं मालूम। लेकिन जो आप उससे पहले अल्फाज बोल चुके हैं ना, वो बड़े जोरदार, या वजीहन इंदल्लाह, तेरे ही पास तो इज्जत है मौला, मेरी इज्जत कहाँ? तू तेरी इज्जत को देख के अल्लाह मुझे इज्जत देते करो। सलवात पढ़े। बहरहाल तो अब ऐसे हमारे पास ना अमाल है ना कुछ, बहरहाल उम्मीद यह है कि उस नूर के जरिए रास्ता पार हो जाएगा, और कब्र में भी जब तारीकी होगी, अमल भी शायद ना होंगे, तो फिर एक शख्सियत आएगी कि जिसका नाम है सिर्रुल्लाह फिल आलमीन, जनाब अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु। तो हमारे साथ जो चीज जाने वाली है वो ये अकीदा, ये तीन चीजों पर ईमान, अल्लाह पर ईमान, उसके रसूल पर ईमान और मौला की विलायत पर ईमान, ये चीज जा रही। अब एक चीज आपसे पूछूं मैं कि भाई मुसलमान यहाँ तीन के कायल नहीं, क्यों नहीं कायल? बात यह है कि मुसलमान बहुत पिछड़े हुए हैं, सही बात है, अकब मानदा लोग हैं, जैसे कि आज मगरिब से मशरिक बहुत पिछड़ा हुआ है, वो मशरकी दुनिया बहुत पिछड़ी हुई है, बहुत पिछड़ी हुई है। मैं पढ़ता था जब MSc कर रहा था, तो हमारे फिजिक्स के क्वांटम मैकेनिक्स के टीचर थे, तो उनसे बात करते थे कि भाई ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये अमेरिका में कितनी कैसी रिसर्च है, तो मुझे बताते थे, बार बार बोलते थे कि हम अमेरिका से कम 50 साल पीछे। अच्छा भाई, तो ये 50 साल जब हम तय कर लेंगे तो कहा तब अमेरिका 100 साल आगे चला जाएगा, यानी हम कभी उसको पा नहीं पाएंगे, पकड़ेंगे नहीं। बहरहाल इसी तरीके से दो चीजें हैं, एक इस्लाम है और एक मुसलमान। इस्लाम और मुसलमान दो चीजें, इस्लाम आगे और मुसलमान पीछे, और कितनी दूरी है? 1426 साल की दूरी। 1426 साल पहले कुरान मजीद कह रहा था कि तीन चीजों पे ईमान लाओ, मुसलमान आज तक तीसरी पे न पहुंच पाए। सलवात पढ़े आप। खैर है हमारा पिछड़ापन है। तब आप सोच लीजिए कि आप बकिया मुसलमानों से कितना आगे हैं, ये भी समझ लीजिए। 1426 साल आगे चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपडेटेड है बिल्कुल, जहाँ जहाँ कुरान वहाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह साथ चल रहे हैं। तो वो भी किसके तुफैल में, किसके करम के जरिए, उन्हीं शख्सियात के जरिए कि जो हमें ले चलने के साथ, वरना हमें कहाँ की तवानाई। बहरहाल इतना पीछे, और अब मुसलमान नूर तक नहीं पहुंच पा रहा। सोचिए आप, नूर ही रास्ता दिखाता, वो नूर को नहीं देख पा रहा। अजीब बात।
اچھا ایک سوال آپ سے یہی پر کسی آیت کے ذیل میں ذرا سی اور بات پیش کرتی ہوں، یہ بتائیے کہ ضیاء اور نور میں کیا فرق ہے؟ ضیاء اور نور میں کیا فرق ہے؟ اب کوئی صاحب یہ نہ کہہ دے کہ ضیاء میرے مثلا معلوم کا نام ہے، ضیاء تو فلاں کا نام اور نور فلاں صاحب کا نام ہے، یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ ضیاء اور نور میں کیا فرق ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ کہ دونوں لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ اردو میں یہ دونوں لفظ ہم معنی ہیں، ضیاء بھی اور نور بھی۔ اب شعراء اپنے حساب سے جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ جس لفظ کو چاہتے ہیں استعمال کر لیتے ہیں، لیکن قرآن مجید کوئی کام مصلحت کے بغیر نہیں کرتا۔ اب قرآن مجید کی ایک آیت سورہ یونس کی آیت ارشاد ہو رہا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ وہ ہے، تین باتیں چل رہی، دیکھیے سب تینوں ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے بنایا آفتاب کو، سورج کو کیا بنایا؟ ضیاء بنایا، اور چاند کو اس نے بنایا نور۔ سورج کے پاس جو کچھ ہے وہ ضیاء ہے، اور چاند کے پاس جو کچھ ہے وہ نور ہے۔ اب دیکھیے آپ دونوں کا پیدا ہو گیا نہیں ہو؟ اللہ نے ضیاء بنایا کسے؟ سورج کو، اور نور بنایا چاند کو۔ ہمیں نور کی تلاش ہے کہ نور کا مطلب سمجھ میں آ جائے کیا ہے، ویسے سب کی تلاش ہے، لیکن اب سمجھنا ہے کہ یہ کیا فرق۔ تو اب آپ غور کیجئے، آج سائنس بتاتی ہے اور ہم بھی سمجھتے ہیں بات کہ سورج میں بھی روشنی ہے یا نہیں ہے، اور آپ ضیاء کا مطلب بھی اور نور کا مطلب بھی روشنی کرتے ہیں، اردو میں ہے دونوں میں روشنی، لیکن دونوں میں فرق۔ سورج میں روشنی بھی ہے اور حرارت بھی ہے، چاند میں صرف اور صرف روشنی ہے، حرارت نہیں، اس میں ہیٹ بھی ہے اور ساتھ ساتھ لائٹ بھی ہے، یہاں صرف لائٹ ہے، دونوں میں فرق ہو گیا۔ اور اب آیت یہ کہہ رہی هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ وہ ہے کہ جس نے سورج کو تو ضیاء بنایا اور چاند کو نور بنایا۔ تو اب میں نے تفسیر دیکھی کہ کیا مطلب ہوا، تو تفسیر میں ملا کہ الشمس رسول اللہ والقمر علی بن ابی طالب صلوات قمر نور، اور نور کون؟ آپ سمجھیے، آپ نے تفسیر میں دیکھ لیا۔ اب بات پوری کھل کے سامنے آ گئی کہ اللہ نے آسمان میں، یہ آسمان نہیں، آسمان طہارت میں، آسمان طہارت میں ایک کو سورج بنایا اور ایک کو چاند بنایا، آسمان عصمت میں ایک کو سورج بنایا اور ایک کو چاند بنایا۔ یہ اب دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور اب میں نہیں بولوں گا، باپ بولیں گے باقی مجلس میں انشاءاللہ۔ صلوات کریں دونوں چیزیں موجود ہیں آسمان میں۔ اب انہی سے مثال بھی دیتے چلے جائیں اور سائنس کو کوٹ کرتے جائیں، سب کچھ سب سامنے آتا چلا جائے گا کہ کیا سورج اور کیا چاند۔ دیکھیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، آج سائنس کیا بتا رہی کہ چاند کے پاس اپنی روشنی نہیں ہے، جو کچھ لے رہا ہے وہ سورج سے لے رہا ہے۔ بھیا ہم نے سکھایا تھا کیا سائنٹسٹ لوگوں کو؟ نہیں، انہوں نے خود تھیوری دی اور اسے پروف کر کے دکھایا کہ جو کچھ چاند لے رہا ہے وہ سورج سے لے رہا ہے۔ الحمدللہ میں بس الفاظ روایت کے پیش کر دوں، یہ قول یاد رہے سائنسدانوں کا کہ جو کچھ لے رہا ہے سورج سے لے رہا ہے۔ اور اب مولا فرماتے ہیں زقنی رسول اللہ زقن زقا، ارے رسول نے مجھے اس طرح سے علم بھرایا ہے کہ جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھرایا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ یہ رہا ہے، اور کس طریقے سے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے۔ میرے نانا یہاں پر ایک بہت عمدہ جملہ کہتے تھے کہ دیکھو اللہ نے، مولا نے یہ نہیں کہا کہ جس طریقے سے جانور اپنے بچے کو دودھ پلاتا ہے، یہ نہیں کہا مولا نے، کہا رسول نے مجھے اس طرح سے علم دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا۔
یہ نہیں کہا کہ جیسے جانور اپنے بچے کو دودھ پلاتا ہے، فرق کیا پڑتا ہے، یہی کہہ دیتے مولا۔ تو اگر یہ کہو گے تو شاید مولا ڈانٹ کے کہیں یہ نادان کہ تجھے اتنا بھی نہیں معلوم، دیکھ جو جانور دودھ پلاتے ہیں تو جو کھاتے ہیں اس کی شکل بدل جاتی ہے دودھ بننے میں، لیکن جو جانور دانہ بھراتے ہیں جو لاتے ہیں وہی دیتے ہیں۔ کیا بلاغت ہے مولا کے جملے میں نثار ہو جاؤں اس بلاغت۔ آج دنیا سمجھتی ہے کہ کیا ہو رہا، لیکن مولا نے ایسی مثال دے دی کہ جو ملا وہی ہے میرے پاس، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی ہے، وہی ہے جو انہوں نے دیا۔ اور اب آپ کہیں گے کہ بھائی دیکھیے آپ بات کیسی کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا تھا کہ سورج کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک حرارت اور ایک روشنائی، اور یہاں چاند کے پاس ایک ہی چیز ہے، روشنی صرف اور صرف، حرارت نہیں ہے۔ تو میں کہوں گا یہ بھی بات صحیح ہے، پیغمبر جو چیز لے کے آئے تو پیغمبر کے پاس دو منصب تھے، ایک کا نام تھا نبوت اور ایک کا نام تھا امامت۔ علی اور پیغمبر میں بس یہی تو فرق ہے، یا علی انتا منی بے منزلت ہارون بے موسیٰ، علی تم بالکل میرے ہی جیسے ہو، بس فرق اتنا ہے کہ تمہارے پاس صرف امامت ہوگی اور میرے پاس نبوت اور امامت دونوں ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیں آپ۔ اب علی کسب امامت بھی اگر کر رہے ہیں، کسب علم تو کر ہی رہے ہیں، اگر امامت بھی لی ہے علی نے تو نبی سے لی ہے بہت میں خدا۔ اور آج یہ ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے، ہاں پڑھایا جاتا ہے اس بات کو حوزہ علمیہ میں، کہ کوئی امامت کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی فارن انٹائٹی نہیں ہے کہ جس کو امپورٹ کیا گیا ہو اسلام میں، کوئی باہر کی چیز نہیں کہ جو لا کر رکھ دی ہم نے، نہیں، امامت جو ہے وہ نبوت کے ایکسٹینشن کا نام ہے۔ اسی لائن کو آگے بڑھا دیجئے نبوت کی تو اسی کا نام امامت ہے۔ یعنی اب جو فرائض اور جو مناصب نبوت کے پاس ہوں گے وہی امامت کے پاس ہوں گے، صرف ایک فرق رہے گا کہ یہ کتاب نہیں لائیں گے، ائمہ کوئی نئی کتاب نہیں لائیں گے، باقی کام سارے وہی کریں گے کہ جو پیغمبر کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں آنے پائے گا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ بات آپ اپنے عقیدے میں داخل رکھیں کہ امام اور کچھ نہیں بلکہ نبی کا وہ نمائندہ ہے کہ جس کے پاس سب کچھ وہ ہے کہ جو نبی کے پاس ہے، صرف ایک چیز کہ اس کے پاس وہ قرآن نہیں نیا لائے گا، وہ کتاب نہیں لائے گا، اسی کتاب کو بتائے گا کہ جو پیغمبر لائے۔ ہو گئی بات۔ اور اب آپ نے دیکھا کہ مولا نے کس طریقے سے فرمایا، زقنی رسول اللہ زقن زقا، رسول نے مجھے اس طرح سے علم دیا ہے کہ جیسے پرندہ دانہ بھراتا ہے اپنے بچے کو۔ اب آپ خود سوچیں اس دنیا میں مثال علم کی کیسے دی جاتی، علم کی مثال ہمیشہ محاورہ بھی ہمارے یہاں بنا ہوا کہ فلاں صاحب علم کا دریا ہے، فلاں صاحب علم کا سمندر ہے، یہ تو کہا جاتا ہے۔ تو مولا آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ رسول علم کا دریا ہے، اور ہے بھی اس طریقے کی حدیث بھی موجود ہے، رسول نے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں، انا مدینۃ العلم والی بابھا۔ تو پیغمبر کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ میں علم کا دریا ہوں، علم کا سمندر ہوں، اور علی اس کا ایک گھاٹ ہے، ہونا چاہیے تھا اسی وزن پر یہ بات، چونکہ محاورہ ہے اور ایسے کہنا چاہیے تھا۔ عربی میں یہی محاورہ استعمال ہوتا ہے اتفاق سے کہ فلاں صاحب تو علم کا دریا ہے، تو پیغمبر کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں علم کا دریا ہوں، علی اس کا ایک گھاٹ۔ یہ کیا کہہ دیا پیغمبر آپ نے کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ؟ کہنا یہ چاہیے تھا کہ میں علم کا دریا ہوں، علی اس کا ایک گھاٹ۔ لیکن اگر میں یہ کہوں گا تو شاید ادھر سے ایک ڈانٹ کے لہجے میں پیغمبر کہیں اے نادان کیا بکتا ہے تو، دیکھ اگر میں یہ کہتا کہ میں علم کا دریا ہوں اور علی اس کا ایک گھاٹ، تو کہنے والے یہ کہتے کہ ہم اس گھاٹ سے نہ صحیح دوسرے گھاٹ سے پی لیں گے، لیکن شہر وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک ہی دروازہ ہوتا ہے کہ جہاں سے داخل ہوا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں آپ۔
घाट बना देते इस दरिया के। लेकिन पैगंबर ने ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका एक दरवाजा, और जिसको आना है फमन अरादल मदीनता, जो मेरे शहर में दाखिल होना चाहता है फलयअतिहा मिन बाब, तो वो दरवाजे से आए, फान के छलांग के ना आए, वरना चोर कहलाएगा। वो ये ना सोचे कि हम ये दीवार फान जाएंगे, न, बल्कि उसे आना है तो दरवाजे से आए। अजीजों, आज मैं नहीं दरवाजे की बात कर रहा हूँ, साइंस कर रही है दरवाजे की बात। हमने आपने सिखाया था सन 69 में कि भैया तुम लोग अगर पहले जाना तो पहले चांद पे जाना, फिर सूरज पे जाना। हमने आपने सिखाया नहीं। आज साइंसदान भी ये कह रहे हैं कि जाया जाता है तो पहले चांद पे जाया जाता है, फिर सूरज की फिक्र की जाती है। एक सलवात पढ़े आप। आज साइंस भी पहले पहुंची है तो चांद पे पहुंची, फिर फिक्र करेगी अब सूरज की। अल्लाह, शायद पता नहीं, आजकल नहीं मालूम, तरक्की होती जा रही, कल हो सकता है एक ऐसा रॉकेट बना लें जो सूरज की गर्मी से न पिघले, पहुंच जाए वहां। मुझे नहीं मालूम, हो सकता है 1 साल 2 साल 5 साल 1000 साल में ये बात हो जाए, लेकिन बहरहाल पहले पहुंचे साइंसदान तो चांद पे पहुंचे। हमने तो ये इनको नहीं सिखाया, हमने तो इन्हें नहीं पढ़ाया। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह का बनाया हुआ एक उसूल है कि जाया जाता है तो पहले चांद पे जाया जाता है, फिर सूरज पे जाया। एक सलवात पढ़े। और अब मुस्तकिल मैं तो साइंस का तालिब इल्म हूँ, एक के बाद एक चीज कोट करता चला जाऊं। आप सूरह यासीन आपके विर्द में शामिल हैं। क्या है सूरह यासीन में? लशम्स व यंबगी लहा। हम पर एक ये भी इतराज है कि हम अली को नबी से बढ़ा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ना कुरान ने बढ़ाया ना हमने बढ़ाया है। अब आप देखिए सूरह यासीन क्या कह रहा है, लशम्स यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर। देखो सूरज के लिए मुनासिब नहीं कि वो चांद के पीछे चले। अल्लाह ने कानून बनाया कि सूरज आगे आगे चलेगा, चांद पीछे पीछे चलेगा। कानून बना हुआ अल्लाह का। और यही नहीं, वो आयत जो आप लोग नमाज ईदैन में पढ़ते हैं, वश्शम्स वदुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा, कसम है सूरज की कि जब वो उसकी रोशनी ज्यादा हो जाए, चमकने लगे। वल कमर इज़ा तलाहा, क्या बेहतरीन कसम खाई है अल्लाह ने। ये अदा है अली की जिसकी कसम खाई गई। और उस चांद की कसम के जब सूरज के पीछे पीछे चलने लगे, सूरज की कसम और फिर चांद की कसम जब वो सूरज के पीछे पीछे चलने लगे। मैंने कहा कि ये कहां पीछे चले? मैंने बहुत से मैदान देखे कि जहां पर अली पैगंबर के पीछे पीछे चले, और फिर वो भी जगह दिखाई दी कि जहां पर आयत आई हुई थी कि फमन हाज्जका फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म फकुल तालौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। अरे आओ देखो, मुबाहले का मैदान और कोई मैदान नहीं, बल्कि उस आसमान तहारत का एक अक्स है कि जो अल्लाह ने जमीन पे पेश कर दिया। सलावत पढ़े आप। पीछे पीछे अली चल रहे हैं। हमने कब पढ़ाया है? नहीं, नक्शे नबुव्वत पर जिस शख्स का पैर पड़ता है, कदम पड़ते हैं, उसका नाम इमामत होता है, उसका नाम इमाम होता है। तो अली तो उस नक्शे कदम पे चल रहे हैं कि जो पैगंबर ने बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह यहीं तक नहीं, बल्कि अगर उस आसमान तक की बात होगी तो ये अली वहां भी साथ साथ पहुंचेंगे और वहां पर भी उन कदमों को छोड़ेंगे नहीं, उन निशानों को पाते रहेंगे। बल्कि कभी तो ऐसा होगा कि इनसे पहले पहुंच के इंतजार कर रहे हो। एक सलावत पढ़े आप। देखा आपने इस नूर की कितनी रोशनाई है, जितना बोला जाए सब कम। और मुझे तो याद नहीं, बहुत पता नहीं कितने साइंस की जो आज फार्मूले और थियरीज हैं सब फिट बैठती हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ों। इंशाअल्लाह कभी फुर्सत होगी तो और पेश करेंगे। बहरहाल इस आयत की आखिरी बात और तफसीर आपके सामने पेश करके जहमत तमाम करूं। एक तफसीर और एक साहब ने कर दी
ان کے والد تھے، انہوں نے ایک تفسیر کی. اب یہاں پہ جس کو کہتے ہیں کہ نا کہ کہیں نہ کہیں کوئی حساب لگ جائے، ہمارے والے شامل ہو جائیں، کوئی کچھ اللہ لگ ہی جائے. صلوات پڑھیں آپ. مل کے صلوات اور پڑھیں. اور وہ کیا انہوں نے صاحب مفسر ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، 32 جلدوں میں تفسیر کی ہے قرآن مجید کی. ہاں بہت بڑے مفسر جن کا نام ہے امام المشککین، شک کرنے والوں کے امام، امام فخر الدین رازی. ان کو شک بہت ہوتا تھا. بہرحال انہوں نے تفسیر کی. قرآن میں کیا کہا؟ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. اللہ وہ ہے کہ جس نے سورج کو ضیاء بنایا اور چاند کو نور بنایا. بس اتنا تھا کہا اللہ نے. انہوں نے اپنا ایک گوشہ پیدا کر دیا، کہا کہ الشمس محمد رسول اللہ، والقمر علی بن ابی طالب. یہ صلوات اگر پڑھا کیجئے تو پھر کھل کے پڑھا کیجئے. یہ دو باتیں پر پیش کی. سورج کون؟ پیغمبر. چاند کون؟ امام کو بتایا، ہمارے مولا کو بتایا. اب آگے ایک گوشہ پیدا کر دیا، والنجوم اصحاب رسول اللہ. تارے بھی تو ہوتے ہیں بھائی آسمان میں، وہ نجوم جو ہیں وہ اصحاب سارے صاحب کی تارے پیدا کرتی ہے. بھائی انہوں نے دیکھیے ہے بھی ایسا کہ آسمان میں ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ صرف سورج ہو، صرف چاند ہو، بلکہ اور تارے بھی دکھائی دیتے ہیں. کسی کسی تو دن میں دکھائی دیتے ہیں. صلوات پڑھیں آپ. اب بہرحال انہوں نے ایک گوشہ پیدا کیا اور یہ کہا کہ وہ اصحاب بھی وہاں موجود ہیں، اور آسمان کو دیکھو غور سے تو وہ نجوم جو ہیں، وہ تارے جو ہیں، وہ اصحاب ہیں. میں نے کہا یہ بھی بات صحیح ہے آپ کی کہ آسمان میں بہت کچھ ہوتا ہے، میں انکار تھوڑی نہ کر رہا ہوں. لیکن اب ہم کیا بتائیں، یہ تو آسمان والی باتیں ہو گئی. ایسٹرونامی کی اور ایسٹرولوجی کی باتیں بہت سی ہوتی ہیں، میں کیا جانوں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آسمان کی بات ہے، میں چلتا ہوں نجومی کے پاس، اس سے پوچھتا ہوں یہ اس کی کیا حیثیت ہے، بھائی بتاؤ مجھے. تو اس نے کہا کہ ہاں آسمان میں بہت سے تارے ہوتے ہیں، یہ میں بھی مانتا ہوں، لیکن اس نے ایک لفظ لگا دی کہ کچھ تارے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ منحوس ہوتے ہیں. ایک صلوات. تو بھیا ہم تو یہی کہہ ہی رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں. کچھ تو بڑے نیک نیک موجود ہیں، ان پر ہماری جانیں فدا ہوں، سلمان ہوں، ابو ذر ہوں، مقداد ہوں، قمبر ہوں، لیکن اب تو ان کی تلاش کرنی چاہیے جس سے یہ سارے دن منحوس ہو جاتے ہیں، قسمتیں لوگوں کی منحوس ہو جاتی ہیں، ان کو تلاش کرنا چاہیے. اب یہ الگ الگ اپنا اپنا نصیب ہے کہ کسی کو پورے آسمان میں سورج اور چاند دکھائی دیا اور کسی کو صرف اور صرف منحوس تارے دکھائی دیے. ہے ایسا. میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں جوڑ رہا ہوں. دیکھیے یہ ساری باتیں سب نجومی آپ پوچھ لیجئے، اور نہیں تو جنتری کھول کے دے دیجئے گا آج. یہ ساری تفصیل سے کہ فلاں تارا فلاں جگہ گیا تو یہ منحوس بنا، یہ ہوا وہ ہوا، سب پورا لکھا ہوا ہے. اب آپ کا یہ پھر ایک اسائنمنٹ ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ کون سا تارا کیسے منحوس بنتا ہے، اور کیا دو تارے منحوس بن کر کے کیا اثر دکھاتے ہیں، اور اگر 3 مل جائیں تو کون سا منحوس اثر دکھاتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں آپ. تو سورج اور چاند ہم یہ کہتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں اصحاب کو. ابھی میری ایک بحث ہو گئی ابھی تھوڑے دن پہلے ایک اہل سنت سے ہوئی ہے علی گڑھ میں پھر سے. بارہ ان کا یہ کہنا تھا، ایک ہمارا پڑوسی ہے وہ کر رہا ہے اسلامک بینکنگ میں، حالانکہ ریسرچ پوری بھی ہو گئی اس کی، لیکن اس کا چونکہ اسلامک بینکنگ تھی موضوع، اسلام پر بھی بڑا اچھا مطالعہ ہے، اور اکثر بیٹھک ہوتی ہے تو اس میں اہل سنت لوگ بھی ہوتے ہیں، ہم بھی پہنچ جاتے ہیں، شیعہ بھی، اور اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو بھی پیش کیے جاتے ہیں. بھائی ایک روز ہم نہیں تھے، دوسرے دن جب پہنچے آفس تو اس نے کہا کہ ارے بھائی کل جو ہے وہ اگر آپ ہوتے کل بڑا مزہ آتا. کیا مزہ آتا؟ مزے کی بات یہ ہے کل ایک بحث چھڑ گئی.
सलवात पढ़ें। बहस छिड़ गई, और सब अहले सुन्नत थे वहां। बहस क्या छिड़ी? हमें बहस छिड़ गई कि पैगंबर के तमाम सहाबी अच्छे हैं या बुरे हैं, और फिर अगर कोई बुरा है उनमें तो हमें कुछ कहने का हक हासिल है या नहीं है। ये दो ग्रुप हो गए। और दो ग्रुप कौन कौन से? एक कहता था कि ना सारे के सारे सहाबी अच्छे, और एक कहता था कि नहीं कुछ अच्छे कुछ बुरे, हम खामोश रहें, ये जरूरी नहीं कि उनके बारे में कुछ बोलें बात करें ये सब। तो हमने कहा भैया तुम किस तरफ थे? कहा वो हमें खुद नहीं समझ में आ रहा था कि हम किधर जाएं। क्यों? कल वो जो ये कह रहे थे कि सब अच्छे, तो वो रसूल की एक हदीस को पेश कर रहे थे। मैंने कहा वो कौन सी? का अस्हाबी कन नुजूम, मेरे असहाब तो तारे जैसे हैं, आसमान के तारे। तबे आइए हेमिक तदाई तुम इhtदाई तुम इनमें से जिनकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओ, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। पैगंबर की हदीस पेश कर रहे थे। मैंने कहा फिर तुमने क्या किया? कहा नहीं, पैगंबर की हदीस को देख घबरा जाता था कि मैं कहूँ कि नहीं इनमें से कुछ गड़बड़ है तो पैगंबर की हदीस की मुखालिफत हो रही। मैंने कहा फिर भी अंदर अंदर की बात बताओ, दिल क्या कहता है तुम्हारा? नहीं वो हुजूर की हदीस है तो हुजूर की हदीस से तो गलत नहीं हो सकती है, और गलत नहीं हो सकती तो इसका मतलब यह है कि जितने सहाबी हैं सब अच्छे हैं, सब नेक हैं, सब आसमान के तारे। मैंने कहा आप दोबारा जुमला न कहना, नहीं काफिर हो जाओगे। तो कैसे? मैंने कहा देखो रसूल की हदीस क्या कह रही है? रसूल की हदीस ये कह रही है कि सब के सब अच्छे, और कुरान क्या कह रहा है? इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका रसूलुह। कुरान तो ये कह रहा है कि पैगंबर इनमें बहुत से मुनाफिक हैं। यही नहीं, एक नहीं 10 जगह कहा कुरान में वमिम्मन हौलका मिनल आराबे मुनाफिकून। ए पैगंबर आपके चारों तरफ, इधर उधर की बात नहीं, आपके चारों तरफ बैठने वालों में मुनाफिक बैठे हुए हैं। वमिन अहलिल मदीनते मरदू अलन निफाक, मदीने वालों में भी बहुत से ऐसे हैं कि जो निफाक पे अड़े हुए हैं। तो पैगंबर के आसपास बैठने वाले मुनाफिक होते थे। कुरान क्या कह रहा है? इनमें बहुत से मुनाफिक हैं। पैगंबर की हदीस क्या कह रही है? तुम कहते हो, मैं नहीं कहता हूं, तुम कहते हो कि पैगंबर की हदीस कह रही है कि सब नेक हैं। तो अगर तुमने इसको सच कहा तो ये झूठ, और ये झूठ अगर कुरान झूठा तो फिर तुम्हारा इस्लाम रुखसत, तुम 2 मिनट में काफिर हो जाओगे। सलवात पढ़ें। क्या बताएं हुजूर वाला, मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा कि इस्लाम एक ऐसा मजहब, एक ऐसा दीन है कि इसमें जरा ऐसा इक्विलिब्रियम बरकरार है, ऐसा बैलेंस्ड दीन है कि अगर इसको जरा सा छेड़ोगे तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। अगर तुमने एक हदीस झूठी गढ़ी तो जरूर कुरान के खिलाफ होगी। अगर एक बात अपनी तरफ से कही तो अपने आप तुम्हारे कुफ्र का ऐलान हो ही जाएगा। अब वो चाहे ये कहो कि फला जो है वो जन्नत के बुढ़ों के सरदार हैं, तब भी इसमें भी कोई ना कोई नुकसान जरूर पहुंचेगा। पता ये चलेगा कि जन्नत में कोई बूढ़ा होएगा ही, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। चाहे जो करो कहीं गड़बड़ाओगे जरूर। इस्लाम एक बैलेंस्ड रिलीजन है, इसलिए इसमें छेड़छाड़ नहीं करो। हाँ दूसरी जगहों पे तुम्हारा बस चल सकता है, तो ये एक रास्ता तुम्हारे लिए बाकी कि इस जगह को छोड़ो कहीं और चले। एक सलवात बस हुजूर वाला, मेरी बात खत्म होने को आई, ज्यादा ना तूल दूं। तो एक है आसमान इस्मत का सूरज और एक है आसमान इस्मत का चांद। ये आपने एक सूरज और चांद देखे, मैंने एक और सूरज और चांद देखा। वो आसमान शहादत का सूरज और आसमान शहादत का चांद। आपको मालूम नहीं है, मेरे आका, मेरी जान उन पर फिदा हो जनाब अब्बास अलैहि, उनका एक लक़ब कमर बनी हाशिम है। अरे जिस घर में 18 मौजूद हों, जिसमें अली अकबर मौजूद हों, जिसमें इमाम हुसैन मौजूद हों, उसमें उस शहजादे को ये लक़ब मिले कि कमर बनी हाशिम। ये तो बनी हाशिम का चांद है। कैसा चांद रहा होगा? अच्छा आपको नहीं मालूम कैसा चांद रहा?
اچھا یقین نہ ہو تو ذرا ام البنین سے پوچھیے، ماں سے پوچھیے کہ کیسا چاند رہا ہوگا اس کا. یہ بھی نہیں یقین ہے تو اچھا میں اس ماں سے زیادہ جو ماں اسے چاہتی تھی اس کو بتاتا ہوں. جناب فاطمہ زہرا سے پوچھیے کہ اس کا عباس کیسا تھا، شہزادی کا عباس کیسا تھا اس کے لیے. شاید شہزادی جواب دیں ارے میری آنکھوں کا نور تھا میرا شہزادہ. آپ کو معلوم میں نے ایک روایت دیکھی کہ پیغمبر روز قیامت مولا متقیان سے کہیں گے کہ جا کے ذرا زہرا سے یہ پوچھو کہ ان کے پاس اپنی امت کی شفاعت کے لیے کیا ہے. تو شہزادی اپنے بیٹے کے 2 ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھ کے اللہ کی بارگاہ پیش کریں کہ یہ 2 ہاتھ کافی ہیں مالک، میری امت کی شفاعت ہو سکتی ہے، یہ 2 ہاتھ اس لیے کافی ہیں. اور معلوم ہے ایک شخص تھا، میں نے قصہ پڑھا، واقعہ سچا ہے ہاں، کہ جو روزانہ عراق میں رہتا تھا، کربلا میں رہتا تھا، روزانہ امام حسین کی زیارت کو جاتا تھا، اور کبھی کبھی دن میں 2 بار، کبھی کبھی دن میں 3 بار، کسی دن ناغہ نہیں ہونے پاتا تھا. لیکن یہی شخص مولا کے وفادار مولا کے در پر 10ویں دن حاضری دیا کرتا تھا. چھوٹے حضرت کے روزے پر 10ویں دن جاتا تھا. ایک دن رات میں خواب میں دیکھا کہ شہزادی تشریف لائی، اوپر سے لے کے نیچے تک، سر سے لے کے پاؤں تک حجاب میں ڈھکی ہوئی. اس شخص نے بڑھ کر کے پہچانا اور عرض کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ جناب فاطمہ زہرا ہیں. جواب دیا کہ ہاں. سلام کیا تو شہزادی نے اپنا منہ پھیر لیا. کہا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ کہا تو میرے بیٹے کی زیارت کو نہیں جاتا ہے. کہا شہزادی میں روز جاتا ہوں، میں تو ایک دن میں 2 بار جاتا ہوں. کہا میں عباس کی زیارت تو 10ویں دن کرتا ہے. کتنا بھی شہزادہ ہے قمر بنی ہاشم زہرا کی آنکھوں کا نور. اور اب اس شہزادے کو ایک اور لقب ملا ہوا ہے. کون سا لقب معلوم ہے؟ میں نے دیکھا تو تمام القاب کے درمیان ایک لقب ہے کہ جس کا نام ہے ابو القربہ. کیسا لقب معلوم ہے؟ مولا متقیان کا لقب تھا ابو تراب، مٹی کا باپ. اسی طریقے سے شہزادے کا لقب ہے ابو القربہ. قربہ کا مطلب جانتے ہیں؟ مشق کو کہا جاتا ہے. مشق کو صرف پکڑنے والا نہیں، مشق کو صرف بھرنے والا نہیں، مشق کو صرف لے جانے والا نہیں، مشق کا باپ ہے یہ. ارے بڑی حسرت سے اس بچی نے کہا ہوگا اپنے چچا سے اے چچا آپ تو مشق کے باپ ہیں. ارے گویا مشق آپ سے ہمیشہ جڑی رہتی ہے. آج مشق خالی ہے چچا، میں پیاسی ہوں. لے کے چچا چلا، مشق کے اوپر ہی ساری توجہ ہے. ارے پہنچے ہیں فرات میں تو مشق کو ہی دیکھ رہے ہیں اور پانی کو دیکھ رہے ہیں. مشق کو بھرا بھی ہے تو صرف نگاہ مشق کی طرف ہے، واپس پلٹ رہے ہیں تو ساری نگاہ مشق کی طرف ہے. میں کہوں گا آقا ہوشیار، کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ ہوشیار رہیے. ہاں ہاں کیا ہوا عزیزوں؟ بڑا غضب ہوا. ایک انسان نے چھپ کے حملہ کیا، بایاں ہاتھ کٹا. ارے جس ہاتھ میں مشق تھی وہ اب بھی سنبھلا ہوا کہ ایک بار ایک شقیہ اور بڑھا اور اب دائنا ہاتھ قلم ہوا. تو کیا کیا کہ مشق کے تسمے کو دانتوں سے دبایا. اور اب ایک حسرت ہے کہ یہ مشق میری سکینہ تک پہنچ جائے. ارے جہاد کی خواہش نہیں، اپنی جان بچانے کی خواہش نہیں، صرف ایک خواہش یہ مشق مجھ سے جڑی رہے، میں سکینہ سے جا ملوں. لیکن عزیزو غضب ہو گیا، کسی نے مشق کا نشانہ لیا، تیر چلا، سنسناتا ہوا تیر مشق پہ لگا. پانی کا کیا بہنا تھا. ارے عباس کی آرزویں بہ گئی، تمنائیں بہ گئی. ارے مولا ابھی بھی آپ زندہ پہنچ سکتے ہیں. لیکن مولا نے کیا کیا؟ ارے گھوڑے کا رخ بدلا، فرات کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں کہ پھر کسی
ने एक गुर्द लगाया, डगमगाते हुए, दोनों हाथ तो नहीं है कि जिससे सहारा ले ले, सर के बल जमीन पे गिरे। उधर हुसैन दौड़े, कमर साथ नहीं देती है। अलहान इनका सरा जहरी, अलहान इनका सरा जहरी। हुसैन के जबान पर यही दो फिक्रे हैं, अरे मेरी कमर टूट गई, मेरी कमर टूट गई, अब्बास तुम कहाँ हो, मैं कैसे चलूं। हुसैन डगमगाते हुए भाई के लाशे पे आए। क्या वसीयत है, कैसी वसीयत है, दुनिया ने ऐसी वसीयत नहीं सुनी। मौला मेरे इस लाशे को खेमे में न ले जाइएगा। मेरी भतीजी ने बड़ी उम्मीद से एक ही तो ख्वाहिश की थी कि मुझे पानी चाहिए, मुझे सकीना से शर्म आती है। हुसैन तुम पे लाखों सलाम, अब्बास का लाशा नहीं उठाया और अलम लेके चले। हाँ शायद मौला कहे, ए मेरे जाकिर, अरे अब्बास अगर मुझसे ये कहते कि लाशा उठा लीजिएगा आका, तो मेरे लिए ज्यादा मुश्किल होता। जिसकी कमर टूट गई हो, जिसने सुबह से लेकर शाम तक मसाइब देखे हो, वह कैसे कड़िया जवान के लाशे को उठाता। हाँ मौला के ले आए और अलम साथ है। रवायत ये कहती है कि दौड़ती हुई बच्ची पहुंची, उसे पानी की फिक्र नहीं, उसे मश की फिक्र नहीं, एक बात बस पूछी, मेरे चचा की खैरियत तो है। हुसैन ने फरमाया, ए सकीना वो नहर के किनारा देखो, तुम्हारा चचा वही सो गया। वो अब्बासा वो अलिया। आतम हुसैन Ya Hussein, 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 Ya सकीना अब्बास, जान 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 सकीना खड़ी है बन में दैना, तन्हा खड़ी है बन में दैना, भाग्य लुटी है बन में दैना, भाग्य लुटी है बन में दैना। नौहा गुना है बन में दैना, नौहा गुना है बन में दैना, जान सकीना है अब्बास, जान सकीना हुए ज़हरा के दुलारे, कत्ल हुए ज़हरा के दुलारे, आप गए दरिया के किनारे, आप गए दरिया के किनारे, मक़तल को सरवर भी सिधारे, मक़तल को सरवर भी सिधारे, जान सकीना है अब्बास, जान सकीना है अब्बास, जान सकीना है अब्बास। और कौन भला
नाले, बन में थे ज़ैना के नाले, बन में थे ज़ैना के नाले। भाई मेरी चादर तू बचा ले, भाई मेरी चादर तू बचा ले, जान सकीना है आबाद, जान सकीना है आबाद, जान सकीना है आबाद। बाद अलंबर दार हुसैनी, बाद अलंबर दार हुसैनी, बेवों में थी एक बेचैनी, बेवों में थी एक बेचैनी। शर्म रिदाए सर से छीनी, शर्म रिदाए सर से छीनी, जान सकीना है आबाद, जान सकीना है आबाद, जान सकीना है आबाद। आग लगी सारे जंगल में, आग लगी सारे जंगल में, दुनिया बदली बस एक पल में, दुनिया बदली बस एक पल में। खैमे बदले हैं मातल में, खैमे बदले हैं मातल में, जान सकीना है आबाद, 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 जान सकीना है आबाद। मातम शबीर का सिलसिला जारी रहे, मातम शबीर का सिलसिला जारी रहे, मातम शबीर का सिलसिला जारी रहे, मातम शबीर का सिलसिला जारी रहे। अज़मत इस्लाम को तूने बचाया,